السلام علیکم ناظرین. صحت میری ٹھیک نہیں ہے اس وقت. بہت تکلیف سے میں گزر رہا ہوں اپنی زندگی کے تکلیف دہ حصے سے. اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری دعا کریں اور میں اپنے اس بیماری کے فیس سے نکل کے دوبارہ آپ سے بات کر سکوں. اس وقت مجھے صرف کرونا کے بارے میں کچھ گزارشات کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ میں کرونا کے بارے میں بہت ساری آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ ہر وقت کہہ رہی ہے کہ اس پہ SOPs پہ عمل کیا جائے اور اپنی صحت کے لیے اپنے معاشرے کو ہیلدی رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے. تو بہت زیادہ یہ ہر وقت آپ سن رہے ہیں بات. اینکرز ہمارے بھی بہت زور دے رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ بہت زور ہے. ساتھ ہی ساتھ کنسپیریسی تھیوریز بھی آتی ہیں کہ اس کے پیچھے ہے بھی کچھ کہ نہیں ہے, یا کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ایک ڈاکٹر مائک کا چینل ہے, انگلش ڈاکٹر ہیں, انہوں نے ابھی کنسپیریسی تھیوری آئی تھی جس کا نام تھا پینڈیمک اور پلینڈیمک. اس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے, بڑی قیمتی گفتگو کی ہے, بڑی اس کو انالائز کیا ہے. میں سن رہا تھا, مجھے بڑا اچھا لگا. کچھ باتیں انہوں نے ایسی کی جو ہمارے معاشرے میں گردش کر رہی ہیں اور وہ ٹھیک بھی ہیں, لیکن ان کی حقیقت کے بارے میں ہمارے معاشرے میں کیونکہ پتہ نہیں ہے وہ کیا ہے پیچھے, اس لیے پھر ان کو ہم مس انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. باہر دنیا میں ایک اس وقت ڈیسیژن لیا گیا ہے WHO کی طرف سے کہ وہ $39,000 دے رہے ہیں ایک پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کے لیے. ایک پیشنٹ کے نام پہ اگر کرونا کا کوئی پیشنٹ کسی جگہ ایڈمٹ ہوتا ہے ہاسپٹل میں اور وہ پازیٹیو ہوتا ہے تو ہر پیشنٹ کے نام کا $39,000 ان کو ملتا ہے. اب یہ 50-60 لاکھ روپیہ بنتا ہے, پاکستانی کتنا بنتا ہے, بہت بڑی رقم ہے. اب یہاں پہ وہ اس بات کو مشہور کیا جاتا ہے کہ جو کرونا کے پیشنٹ ہیں ان کا ٹیسٹ پازیٹیو کرنے سے ہاسپٹل والوں کو بہت بڑی اماؤنٹ پیسوں کی ملتی ہے. اس وجہ سے کرونا پازیٹیو کیا جا رہا ہے اور کرونا کے کیس بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے. اب حقیقت اس میں یہ ہے کہ وہ تو کسی اور وجہ سے 39,000 دیتے ہیں, اس کے پیچھے تو ایک بڑی لاجک ہے, ان کا سسٹم ہے, ٹیکسیشن ہے, بہت سارے پہلو ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اب اگر پاکستان میں کوئی ادارہ, کوئی میڈیکل انسٹیٹیوٹ ایسے کسی باہر کے یورپی ادارے سے وابستہ ہو کے ان کی اس فیسلٹی کا یہاں فائدہ اٹھاتا ہے اور ان سے فی کرونا پیشنٹ کوئی پیمنٹ پاکستان کے اندر لیتا ہے, وہ جتنی انہوں نے ایشین کنٹریز کے لیے الگ ہے, باہر کی کنٹریز کے لیے الگ ہے. جو پاکستانی ملکوں جیسے ملک ہیں ان میں جو اگر کوئی ہاسپٹل والا اس WHO کے پروٹوکول کے تحت فی پیشنٹ پیسے لیتا ہے, وہ ایک سٹوری ہے, اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. وہ کوئی اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان پیسوں کو کھائیں. ہاں, یہ تو ہماری اپنا ذاتی کردار ہے کہ مجھے وہاں سے پیسے ملتے ہیں فی پیشنٹ ٹریٹمنٹ کے لیے, ایک بجٹ ملتا ہے اور میں ایک ایسے ہی آدمی کو پازیٹیو کر دیتا ہوں جو پازیٹیو ہے ہی نہیں ہے, اور اس کو اپنے یہاں رکھ کے 2-4 لاکھ روپیہ 5 لاکھ اس کا خرچوا دیتا ہوں. اس کو اس پروگرام میں سے ہیلپ بھی کوئی نہیں کرتا, وہ والے پیسے سارے میں کھا جاتا ہوں. تو پھر تو یہ میرے اپنے ذاتی کردار کی ایک برائی ہے نا. اس میں تو ان کے سسٹم کا تو خرابی نہیں ہے, جو پیسے دے رہے ہیں اس کے پیچھے ایک لاجک ہے جو میں ابھی آپ کو لمبا سلسلہ ایکسپلین نہیں کر سکتا, نہ آپ اسے سمجھیں گے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. لیکن وہ ایک سٹوری سچی ہے, وہ ٹھیک ہے, بات وہ غلط نہیں ہے. ہاں, ہمارے لوگ اگر اسے مس یوز کرتے ہیں, وہ کھا جاتے ہیں پیسے اور کسی کرونا کے بغیر والے کو کرونا بنا دیتے ہیں, تو یہ ہمارے پاکستانیوں کا جو ہے نا کردار ہے, مسلمان کا کردار نہیں ہے. یہ پاکستانی ایک چور, ایک ٹھگ, ایک بگڑے ہوئے انسان کا کردار ہے جو ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں.
ایسے لوگ یورپ میں بھی ہیں، وہ وہاں بھی پیسے بنا رہے ہیں۔ انڈیا میں سب سے زیادہ پیسے بنانے والے لوگ ہیں، سب سے زیادہ کرپٹ لوگ ہیں، اس لیے انڈیا والوں نے تو اپنے عوام کو ذبح ہی کر دیا کرونا کے سلسلے میں، اپنی معیشت ہی تباہ کر دی ہے، اور پیشنٹ ہیں کہ وہ بڑھتے گئے ہیں، ان کی کمی آئی ہی نہیں، اتنا وہ کھانے والے ہیں، ہم سے بھی زیادہ کرپٹ ہیں وہ۔ تو کرونا جو ہے اس کے اندر ماسک لگا کے، اور اگر میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں اور اپنے آپ سے دوسروں کو بچا سکتا ہوں تو مجھے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، مجھے اپنے پورا عمل اس پہ کرنا چاہیے، اور بہت ضروری ہے۔ نہ ہم اس کو سازش سمجھیں، نہ اسے ایسے لاپرواہی کریں کہ اس کی پرواہی نہ ہو، اور نہ اس کا اتنا خوف کریں کہ خوف سے مر جائیں۔ خوف بھی غلط ہے اور لاپرواہی بھی غلط ہے۔ جس وقت آپ کو حقیقتاً فیل ہو کہ میری چیسٹ پرابلم یا میرے گلے کی جو انفیکشن ہے وہ ایک ڈفرینٹ درجے کی ہے، اس دفعہ پہلے کبھی مجھے ایسی نہیں ہوئی ہے، تو آپ ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ لیکن اگر آپ ایسٹم پیشنٹ ہیں اور ان موسموں میں آپ کو اس طرح ہوتا ہی رہتا ہے، آپ اپنی ٹریٹمنٹ کرتے ہی رہتے ہیں اور پھر ٹھیک بھی ہوتے ہی رہتے ہیں، تو پھر آپ اس کو اسی طریقے سے ٹریٹمنٹ کریں، احتیاط پھر بھی کریں، تاکہ اگر آپ کو ہے تو آپ سے لوگوں کو نہ لگے، اور اگر آپ سیف ہیں تو پھر آپ کو دوسرے لوگوں سے لگ سکتا ہے وہ نہ لگے۔ نہ اپنے آپ سے لوگوں کو لگنے دیں، نہ لوگوں سے اپنے آپ کو لگنے دیں، دونوں کو اوائڈ کریں، احتیاط کریں اور اس کو سیریس لیں۔ تو پھر یہ ہے کہ ہمارے سارے نظام کاروبار کھلے رہیں گے، معاملات چلتے رہیں گے پہلے سے بھی بہتر، ورنہ پھر اپنے لیے مشکلات ہم پیدا کر لیں گے۔ تو اس وقت میری صحت ٹھیک نہیں بھی ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس بارے میں آپ کو ضروری سمجھا کہ کچھ آگاہی دی جائے، اور اس سلسلے میں آپ احتیاط کریں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، پبلک پلیسز پہ جانے سے ایوائڈ کریں اور فاصلہ رکھیں، ماسک لگائیں، جلسے جلسوں میں تو بالکل شریک ہو ہی نہ، اور ایسی جگہ جائیں دکان میں جہاں رش کم ہو، کم رش والی دکان سے سودا لیں، اور ایک سائڈ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گھر واپس آ جائیں۔ رکشے میں سفر کریں، رکشے میں ڈرائیور سے ویسے ہی فاصلہ ہو جاتا ہے، اور پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر سے اوائڈ کریں، کچھ دن خرچہ کر لیں، پیدل چل لیں، یا ٹیکسی میں سفر کر لیں، یا رکشے میں سفر کر لیں، تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو سکے، اور اپنے اخراجات کو مینیج کرنے کے لیے تھوڑے وقت میں زیادہ کام کریں، چیزیں ساری اکٹھی کر کے ایک دفعہ لے لیں، اور زیادہ ٹائم گھر کے اندر گزاریں۔ یہ میرا ایک آپ سے کافی دنوں کے بعد ایک میں نے ویڈیو اس لیے بنائی، ایک تو تھوڑا رابطہ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی آگاہی جو میں دے سکتا ہوں وہ میں آپ کو دوں، تاکہ آپ کو ہیلپ فل ہو اور آپ اپنے آپ کو صحت مند اور ہیلدی رکھ سکیں۔ تو فی الحال اتنا ہی۔ عامر حنفی کو اپنے یوٹیوب چینل سے نیوز اینڈ ویوز بائی عامر سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ میں آپ سے دوبارہ اپنی صحت کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، تاکہ میں واپس اپنی صحت کی حالت میں آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ اللہ حافظ۔ السلام۔